بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ ٹائٹل آف دا ڈے: صرف ایک درود جہنم سے نجات کا ذریعہ۔ درود شریف ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں رد نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ مقبول رہتا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو سامنے ایک نورانی چہرے والا شخص آ جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اے فرشتوں، اس کے اعمال دوبارہ تولو، اور اس کے اعمال دوبارہ تولے جائیں گے۔ دوبارہ اس کے اعمال تولے جائیں گے، گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ وہ نورانی چہرے والا شخص ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیک اعمال والے پلڑے میں رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر ایک آواز سنائی دے گی، آواز آئے گی، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص اس نورانی چہرے والے شخص کے قدموں میں گر کر عرض کرے گا، اے خوبصورت حسین صورت والے جوان، آپ کون ہیں؟ اور یہ کاغذ کس چیز کا تھا جس کے ذریعے آج آپ نے اتنے مشکل وقت میں میری مدد فرمائی ہے؟ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ کاغذ وہ ہے جو تو نے زندگی میں مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تھا۔ صرف ایک بار درود پاک پڑھنے پر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اور اس کو جہنم سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ درود شریف گناہوں اور بری تقدیر کو مٹاتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر ہوتی ہے، جس سے غمی خوشی میں، تنگی آسانی میں، بلا عطا میں اور زحمت رحمت میں بدل جاتی ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ اگر زیادہ بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صرف 10 بار پڑھ لیا کریں اور ڈیلی اپنی روٹین میں اس کو شامل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اور توفیق مانگیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔